انسان کی زندگی بھی کتنی عجیب ہے نا۔ بچپن کھیل کود میں گزر جاتا ہے، جوانی خوابوں اور خواہشوں کے پیچھے بھاگتے ہوئے نکل جاتی ہے، اور پھر اچانک ایک دن جب ہم آئینے میں دیکھتے ہیں تو سر کے سفید بال اور چہرے کی جھریاں ہمیں بتاتی ہے کہ سفر آخرت زیادہ دور نہیں ہے۔ اکثر لوگ بڑھاپے کو کمزوری اور مایوسی کا دور سمجھتے ہیں، لیکن کیا آپ جانتے ہیں ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بڑھاپے کے کچھ ایسے اعمال ہیں جو انسان کی زندگی بھر کے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ تین ایسے خاص اعمال جنہیں اگر ایک بوڑھا انسان اپنا لے تو کائنات کا مالک اللہ رب العزت اس سے محبت کرنے لگتا ہے اور اس کی بخشش کا فیصلہ فرما دیتا ہے۔ السلام علیکم معزز ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں بڑھاپے کے ان تین عظیم الشان اعمال کے بارے میں تفصیل سے بات کریں گے، جو نہ صرف اللہ کو بے حد پسند ہیں بلکہ ایک انسان کے لیے نجات کا آخری اور بہترین موقع ہے۔ ان تینوں اعمال میں سے جو تیسرا عمل ہے وہ اتنا آسان اور اتنا خوبصورت ہے کہ اگر کوئی انسان اپنی زندگی کے آخری ایام میں اسے اپنی عادت بنا لے تو وہ مرتے دم تک اللہ کی خاص رحمت کے سائے میں رہتا ہے۔ اسی لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا تاکہ زندگی کا یہ قیمتی نسخہ آپ سے چھوٹ نہ جائے۔ ناظرین، بڑھاپے کا جو سب سے پہلا اور اللہ کو سب سے پیارا عمل ہے وہ ہے سچی توبہ اور کثرت سے استغفار کرنا۔ جوانی میں انسان کے پاس طاقت ہوتی ہے، جذبات ہوتے ہیں، گناہوں کی طرف مائل ہونے کے مواقع زیادہ ہوتے ہیں، لیکن جب انسان بڑھاپے کی دہلیز پر قدم رکھتا ہے اس کی جسمانی طاقت کمزور پڑ جاتی ہے۔ ایسے میں جب وہ اپنے ماضی کی غلطیوں کو یاد کر کے اللہ کے سامنے روتا ہے، اپنے گناہوں پر شرمندہ ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ یا اللہ، میں نے اپنی جوانی غفلت میں گزار دی، اب تیرے سوا میرا کوئی آسرا نہیں، مجھے معاف کر دے، تو اللہ تعالیٰ کو اپنے اس کمزور بندے کی عاجزی پر اتنا پیار آتا ہے کہ اللہ اس کے پچھلے تمام گناہوں پر معافی کا قلم پھیر دیتے ہیں۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کو نوجوان کی توبہ پسند ہے، لیکن بڑھاپے میں توبہ کرنے والے سے اللہ کو اور بھی زیادہ محبت ہوتی ہے، کیونکہ اس عمر میں انسان دنیا کی حقیقت کو سمجھ چکا ہوتا ہے، سچے دل سے اپنے رب کی طرف لوٹتا ہے۔ اگر آپ کے گھر میں کوئی بزرگ ہیں یا آپ خود عمر اس حصے میں ہیں، یاد رکھیں کہ دن میں 100 بار استغفار کہنا آپ کی آخرت کو بدل سکتا ہے۔ دوسرا عمل جو اللہ تعالیٰ کو بڑھاپے میں بے حد محبوب ہے وہ ہے ہر وقت اللہ کا ذکر کرنا، زبان کو ذکر الہی سے تر رکھنا۔ بڑھاپے میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ انسان جسمانی طور پر اتنی طاقت نہیں رکھتا کہ وہ لمبی نفل نمازیں پڑھ سکے یا سخت روزے رکھ سکے۔ اللہ تعالیٰ جو کہ بڑا رحیم و کریم ہے، وہ اپنے بوڑھے بندوں پر تنگی نہیں چاہتا، اسی لیے اس عمر کا سب سے بہترین جہاد اور سب سے بڑی عبادت ذکر بن جاتی ہے۔ ایک صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اسلام کے احکام تو بہت زیادہ ہیں، مجھے کوئی ایسی چیز بتا دے جسے میں مضبوطی سے پکڑ لوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر رہنی چاہیے۔ جب ایک بزرگ انسان اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے الحمدللہ، سبحان اللہ اور لا الہ الا اللہ کا ورد کرتا ہے، کائنات کے فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ یہ عمل اتنا آسان ہے کہ اس کے لیے کسی جسمانی مشقت کی ضرورت نہیں ہے، بس دل اور زبان کا ساتھ چاہیے ہوتا ہے۔ یہی وہ عمل ہے جو انسان کے نامہ اعمال کو نیکیوں سے بھر دیتا ہے۔ بات کرتے ہیں اس تیسرے اور سب سے خوبصورت عمل کی جس کا میں نے ویڈیو کے شروع میں ذکر کیا تھا، وہ ہے دل کی نرمی، اپنے اخلاق اور دوسروں کو معاف کر دینا۔ ناظرین، عمر کے آخری حصے میں اکثر انسان کا مزاج تھوڑا چڑچڑا ہو جاتا ہے، یا وہ تنہائی کا شکار ہو کر غصے میں آ جاتا ہے۔
لیکن جو بندہ اس عمر میں بھی اپنے اخلاق کو خوبصورت رکھتا ہے، اپنے بچوں سے، اپنے آس پاس کے لوگوں سے نرمی سے بات کرتا ہے، اللہ کے ہاں بہت بلند مقام پاتا ہے۔ بڑھاپے میں جب انسان دنیا کے تمام گیلے شکوے مٹا کر لوگوں کی غلطیوں کو اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے میرے بندے، تو زمین والوں کو معاف کر رہا ہے جبکہ تو خود مجھ سے معافی کا طلبگار ہے۔ جا، میں جو کائنات کا مالک ہوں تجھے معاف کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن میزان عمل میں سے جو سب سے بھاری چیز ہوگی وہ انسان کا حسن اخلاق ہوگا۔ بڑھاپے میں غصے پر قابو پانا اور سب کے لیے سراپے رحمت بن جانا بخشش کی سب سے بڑی ضمانت بن جاتا ہے۔ میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں، زندگی بہت مختصر ہے، جوانی کی طاقت ہمیشہ نہیں رہتی۔ بڑھاپا اس بات کا سگنل ہے کہ اب ہمیں اپنے اصل گھر یعنی آخرت کی تیاری کرنی ہے۔ اگر آپ اس عمر میں ہیں، ان 3 اعمال کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، اور اگر آپ جوان ہیں، اپنے گھر کے بزرگوں کو یہ ویڈیو دکھائیں، ان کی خدمت کریں اور انہیں ان اعمال کی ترغیب دیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں بڑھاپے میں ایمان کی سلامتی، کثرت ذکر اور سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر آپ کو آج کی یہ ویڈیو اچھی لگی ہو اور اس سے آپ کے دل کو سکون ملا ہو، اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا، اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ شیئر کیجیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔